اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن کا تعارف ہمیں اللہ نے کیسے کروایا ہے؟ چلیں آج ہم جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ قرآن کا تعارف ہمیں ایسے کرواتے ہیں۔ سب سے جامع اور مکمل تعارف نہ بہت زیادہ تفصیل سے اور نہ بہت زیادہ اختصار سے، بلکہ انتہائی جامع اور کامل انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدی للناس ہے اور جس میں ہدایت ہی کی بیانات ہیں، اور جو الفرقان ہے، یہ ہے قرآن۔ ہدایت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو ہادی ہو، جو رہنمائی کرے، ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے، ہر غلط مڑنے والے راستے پر آپ کا ہاتھ روکے اور روک کر پھر سے آپ کو بتائے کہ یہ راستہ درست ہے اور تم یہاں غلط مڑ رہے تھے، سو اب یہاں جانا ہے۔ ایک پرسنل گائیڈ ہے یہ قرآن۔ پھر قرآن بیانہ ہے، یعنی وہ جو صرف ایک گائیڈ نہیں ہے بلکہ ایسا گائیڈ ہے جس کے پاس ہر راستے پر گائیڈ کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک گائیڈ آپ کو آگاہ کرتا جا رہا ہے سیدھے راستے کی طرف اور وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مانتے جا رہے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا اس کی بات ماننے کا اور آپ کو زبردستی ماننی پڑ رہی ہے دل کو مار کے، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ اب تک قرآن سے کوئی ایسا ہی تعلق قائم کیے ہوئے ہیں تو یقین جانیے آپ پھر در حقیقت قرآن کے اصل ہی سے آشنا نہیں ہوئے۔ قرآن ایسا گائیڈ ہے اور ایسا الہادی ہے جس کے ساتھ چلنے پر آپ کو زبردستی اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کے پاس تو باقاعدہ بیانات ہوتی ہیں۔ اور بیانات پتہ ہے کیا ہوتی ہیں؟ وہی جن کو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی راستے پر چلنے سے پہلے انسانی ذہن پہلے سوچتا ہے۔ ہمیں جو شعور کا آلہ سیٹ کیا گیا ہے وہ تو ہر راستے پر مڑنے سے پہلے شور کرے گا کہ مجھے بتاؤ یہاں مڑنا ہے تو کیوں مڑنا ہے، اور یہاں اگر نہیں جانا تو کیوں نہیں جانا۔ جانوروں اور انسان میں اللہ نے یہی فرق تو ڈالا ہے کہ جانوروں میں کوئی ڈسپلن، کوئی خود شعوری نہیں ہے، یہ ہم میں ہے۔ جانوروں کو ڈنڈے مار کر جہاں بھی موڑ دیا جائے وہ مڑ جاتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں۔ کیا آپ بھی اب تک جانوروں کی طرح جس طرف ڈنڈے مارا جا رہا تھا اسی طرف مڑتے جا رہے تھے؟ جہاں قرآن کا حکم آیا اور اس الہادی نے آپ کو گائیڈ کیا آپ وہیں مڑ گئے، تو آپ میں اور ایک جانور میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی تو مڑ جاتا ہے جہاں بھی اس کو موڑ دو۔ ہمارے دل قرآن سے تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ ہم قرآن کو خالی الہادی سمجھ دیتے ہیں، جو ڈنڈا لے کر ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ اس نے جو راستہ بتایا ہے اس طرف مجھ سے نہیں جایا جاتا، مجھ سے وہ راستہ قبول نہیں کیا جاتا، سو بہتر ہے کہ ایسے گائیڈ سے اپنی جان چھڑا لی جائے، کیونکہ اس راستے پر مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ میں کیوں جاؤں ادھر؟ یہ والی سوچ جو ابھی تک آپ نے سوچی ہے، یہی تو وہ چیز ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے کہ میں کیوں جاؤں وہاں۔ یہ خود شعوری ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پاور اپنے لیے فیصلہ کرنے کی پاور، یعنی ڈیسیژن میکنگ، اور اسی سوال کا جواب تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ قرآن کو صرف ہادی سمجھ کر اس کے راستے پہ نہ چل پڑنا۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہی جو ہر بار ہوتا ہے، 1 یا 2 دن قرآن پڑھنے کے بعد پھر سے چھٹ جاتا ہے، اس کے احکام اتنے بھاری لگنے لگتے ہیں کہ قبول ہی نہیں کیے جاتے ہیں، اور تم اس کو ڈنڈے والا گائیڈ سمجھ کے واپس بھاگ آتے ہو۔ قرآن اصل میں صرف گائیڈ نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اصل میں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ ہے۔ اس کے پاس اس ہدایت کے راستے کی دلیلیں بھی ہیں، بڑی واضح دلیلیں، وہی جو ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر اس راستے پہ جانا ہے تو کیوں جانا ہے؟ قرآن ڈنڈا لیے کھڑا ہادی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس آپ کے ہر سوال کا دلیل کے ساتھ جواب ہے۔
ہر وہ دلیل جو آپ کو سیٹسفائی کر دے گی. آپ کو زبردستی اس پر یقین نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو زبردستی اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنا پڑے گا. وہ جو ہر مڑنے والے راستے پر آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ میں یہاں کیوں جاؤں اور وہاں کیوں نہ جاؤں، تو آپ نے انہی سوالوں کو اپنے اس ہادی نہیں بلکہ بیانات من الہدیٰ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. ڈر کے یا سرکش ہو کے بھاگنا نہیں ہوتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں آپ کے ہر سوال کا جواب ہے، کیونکہ یہ بیانہ ہے جس کے پاس واقعی بڑی روشن دلیلیں ہیں. اور پھر آپ کا ہادی آپ کی دلیلیں مانگنے کے بعد آپ کو فرقان سے نواز دے گا. فرقان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فرق، دو چیزوں کے درمیان اتنی واضح سیپریشن کہ دو چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، جن میں شک کی گنجائش ہی نہ بچے. حق اور باطل کے درمیان اتنی واضح سیپریشن آ جائے کہ صاف صاف نظر آنے لگے کہ حق اور باطل جو آپ کے ذہن میں الجھے ہوئے تھے ایک دوسرے میں انٹرمکس ہو گئے تھے. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں حق کیا ہے اور اس کی طرف کیسے جانا ہے. لیکن بیانات من الہدیٰ کا اسٹیپ جیسے ہی آپ نے پار کیا تو آپ کو فرقان عطا کر دیا گیا. ایسی نگاہ، ایسی حکمت جو دھماکے کی طرح ان انٹرمکس ہوئے حق اور باطل کو علیحدہ کر کے آپ کو دے دے گی. اور اسی فرقان کو قرآن میں موعظے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے. فرقنا لفظ اسی فرقان سے نکلا ہے، اور فرقان یہی تو کرتا ہے، حق اور باطل سے پھاڑ کے علیحدہ کر دیتا ہے. اور تب ہماری بھی یہ وہی کیفیت ہوتی ہے جو تب موسیٰ اور اس کے پیروکاروں کی ہوئی ہوگی. اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا فرقان کہ پھر فوراً دل سجدوں میں گر جاتے ہیں. پھر وہ جو ہمارا شعور جو بار بار بول رہا تھا کہ ایسے کیوں ہے، اس کے سارے جواب، سارے کانسیپٹ فرقان بن کر اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. اور تب انکار تو کیا ہی نہیں جاتا. کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ تب انکار کر سکیں گے سمندر کے بیچوں بیچ اس راستے پہ چلنے سے جو اللہ نے آپ کے بیانہ کے لیے بنایا ہے؟ آپ تو ایک شوق کسی کیفیت میں سے اس سے گزرتے جائیں گے. اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی چیز جس سے آپ کو نوازا جا رہا ہے، اور آپ اس حقیر سے راستے کا دوبارہ سوچیں گے بھی کیسے؟ ایسا ہی ہے یہ قرآن، ایسا ہے یہ ہادی، ایسا ہے یہ بیانہ، اور ایسا ہے یہ فرقان. یہ آپ کو یقین کے ایسے ایسے مراحل سے گزار دیتا ہے کہ پھر بے یقینی بچتی ہی نہیں ہے. بے یقینی کے سمندر کو پھاڑ کے یقین نکال کے آپ کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب نہیں ہو رہا اور تو کہیں نہ کہیں آپ میں کچھ بات ہے. آپ ہی شاید دلیلیں نہیں لینا چاہ رہے، آپ ہی سوال نہیں پوچھ رہے، ورنہ قرآن تو یہی ہے. اللہ نے اس کا تعارف ہی یہی کروایا ہے. یعنی یہ تینوں چیزیں تو قرآن کی جزء لازم ہے. شکریہ.